شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان المبارک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس ماہ کے اندر خوب عبادت کرنی ہے۔ عبادتوں میں سب سے بہترین عبادت جو بتلائی گئی ہے وہ تلاوت قرآن ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اوصینی، مجھ کو وصیت کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، کہ میں تجھ کو وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کی، یعنی تقوی اختیار کر۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ، اس لیے کہ تقوی تمام دین کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنی، کچھ اور زیادتی کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بتلاوت القرآن وذکر اللہ فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا، جب زیادہ کی درخواست کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پابندی سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ قرآن کی تلاوت دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہترین وظیفہ رمضان المبارک کے اندر یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس لیے تلاوت سے اس مہینے کو معمور رکھیے۔ نوافل کی کثرت رکھیں۔ دوسرے دنوں میں عموماً جن نوافل کے پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی یا موقع نہیں ہوتا، رمضان میں ان کے پڑھنے کی کوشش کریں، ان کی عادت ڈالیں۔ مثلاً اوابین کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز۔ سحری کھانے کے لیے تو آدمی اٹھتا ہی ہے، ہاتھ منہ بھی دھوتا ہے، کیا ہی بہتر ہے کہ چند رکعات تہجد کی نیت سے پڑھ لے، کیونکہ یہ بہت قیمتی وقت ہے اور اس وقت کی نماز اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل۔ امام بیہقی نے یہ روایت لکھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی شب کی نماز یعنی تہجد ہے۔ نماز تہجد کے لیے یا دیگر عبادتوں کے لیے اپنے متعلقین کو بھی اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو اگر ایک آدمی خود وصول کر رہا ہے تو اس کی یہ شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی آل و اولاد، بیوی بچوں، شاگردوں اور دوسرے متعلقین کی بھی خبرگیری کرے۔ خود عبادت کر رہا ہے تو متعلقین کو بھی عبادت میں لگائے، تہجد کے لیے اٹھا ہے تو انہیں بھی اٹھائے، اور اس سلسلے میں اگر حالات کے مناسب کچھ اور وسائل و ذرائع بھی اختیار کرنے پڑیں تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے۔ ایک روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں خود نماز پڑھنے کے لیے اٹھے اور بیوی کو بھی اٹھائے، اور اگر وہ انکار کرے تو منہ پر پانی کے چھینٹے مار دے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، اور اللہ اس عورت پر بھی رحم فرمائے جو رات میں خود نماز کے لیے اٹھے اور شوہر کو بھی جگا دے، اگر وہ انکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار دے۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس طرح کے اگر وسائل اختیار کرنے پڑیں تو ان کی بھی اجازت ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ خود بھی عبادت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل